الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یہ انعام اور اس نعمت سے بخشا ہوتا ہے کہ ان کے لیے عالم غیب عالم شہادت بن جاتا ہے۔ اور جتنی چیزیں غیب میں انسان کو ایمان لانے کو کہا گیا ہے وہ تمام کی تمام عالم غیب سے نکل کے عالم شہادت میں آ جاتی ہیں، اور اس معاملے میں انبیاء علیہ السلام کے بعد جتنے بھی امتی تھے ان سب کے امام سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں یہ وصف لازم کے طور پہ پایا جاتا تھا کہ عالم غیب ان کے لیے عالم حضور تھا۔ اور صدیقیت کا یہ مقام سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو ملا ہے تو انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام امتوں میں اور قیامت تک کے افراد میں سب سے بڑا فرد یہ ہستی تھی۔ اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دعوت کے نتیجے میں ہیں۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور آپ کا کوئی معجزہ دیکھ کر اسلام لائے۔ کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایسا نہیں ہے جو اس مرحلے سے نہ گزرا ہو، مگر دو ہستیاں اس سے بالا تر ہیں۔ ایک سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت نہیں دی اسلام کی، بس یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہو گیا ہوں، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور دوسرے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت نہیں دی کہ وہ اسلام کو قبول کریں، بلکہ جب آپ گھر آئے تو آپ نے انہیں اطلاع دی اور انہوں نے اس اطلاع کی تصدیق کر دی۔ تو اطلاع دینا اور تصدیق ہونا اور بات ہے، اور دعوت دینا اور اس کو قبول کرنا ایک اور بات ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اتنے گھلے ہوئے تھے کہ اللہ نے ان کا خمیر عشق سے پیدا کیا تھا، اور عشق اصل وجود ہے اور محبت اس کی فرعی حالت ہے۔
اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ عشق کے اس مقام پر تھے کہ انہیں دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ بالکل اس طرح تھے جیسے خشک لکڑی اور خشک ایندھن آگ میں جلنے کو تیار بیٹھا ہو اور چنگاری پھوٹے اور وہ خشک ایندھن اپنے آپ کو مکمل طور پہ اس آگ کے حوالے کر دے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت میں صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کے عشق میں خشک لکڑی کی طرح تیار بیٹھے تھے. اور ادھر یہ آگ آئی ہے رسالت کی، نبوت کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اس میں گرے اور جل کر فنا ہو گئے. حاصل عمر سے ساری زندگی کا حاصل 3 چیزیں نکلی. خام شدم ناپختہ تھا، پختہ شوم پختہ ہوا، سوختم اور میں جل گیا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سوختم کے درجے پر پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا کہ میں اللہ کا رسول ہو گیا ہوں، ان کا اللہ کے رسول، میں آپ کو سچا مانتا ہوں، آپ اللہ کے رسول. ابوبکر رضی اللہ عنہ اس مقام پر، اور دوسرا مقام ان کی زندگی میں معراج کا آیا، اور ابو جہل بڑا خوش تھا کہ ایک ایسا دعویٰ کیا ہے اس ہستی نے کہ کوئی اسے نہیں مانے گا. اور وہ اس خوشی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور اس سے کہا ابوبکر کیا تم سمجھتے ہو کہ ایک آدمی راتوں رات یہاں سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں پر جائے اور پھر واپس بھی آ جائے، اور اتنی جلدی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اتنا بڑا دعویٰ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں؟ تو اس سے کہا تمہارے صاحب تو یہی کہتے ہیں. انہوں نے کہا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. یہ دوسرا موقع تھا ان کی زندگی کا کہ وہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بالکل فنا تھے، اور اس محبت نے اور اس عشق نے عقل کو مات کر دیا. اور پھر ان کی زندگی میں یہ تو 2 نظریات تھے، ایک اسلام کا اور ایک معراج کا، اور 3 واقعات تو پھر عملاً ان کے ساتھ پیش آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تنہائی اور سب سے زیادہ لوگوں سے بالکل نظر سے روپوش ہو جانا غار ثور میں تھا، اور اس بڑی تنہائی میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں تھا سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تنہائی رسالت کا معراج تھی. اور بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو منع کر دیا، اور بدر کے میدان میں رات کو دعا مانگ رہے تھے، سب کو روک دیا گیا تھا. اور اس دعا میں اور بندگی کا انتہائی مقام تھا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اور اس تنہائی میں اگر کوئی شریک ہوا تھا جا کے تو وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پکڑے اور سجدے سے اٹھا لیا اور کہا سینجز لک ما وعدتک، جو وعدہ آپ سے کیا گیا ہے وہ یقیناً پورا ہوگا. اور تیسرا دن وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت یہ چاہتی تھی کہ ان پھولوں کو باندھ کے ایک گلدستہ بنا دیا جائے، اور شیرازہ سارے کا سارا بکھرنے کو تیار بیٹھا تھا، اور سقیفہ بنو سعادہ میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بیعت کر
کر لی اور لوگوں کو اس قابل سمجھا کہ وہ خلافت کے لیے ان کے معاون ثابت ہوں۔ یہ تینوں مقامات عملاً تھے اور 2 مقامات نظریاتی طور پر تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گم اور فنا تھے۔ ان کی محبت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نے انہیں لمحہ بھر سوچنے کی فرصت نہیں دی، اور انہوں نے کسی سے محبت نہیں کی پوری زندگی، اور ساری زندگی بیٹیاں کیا اور بیٹے کیا اور بیویاں کیا اور زر و مال کیا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی توجہ کو اپنی طرف منعطف کرا سکتی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ انہوں نے اپنی تمام تر محبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دی تھیں۔ ساری زندگی ابوبکر نہ کسی چیز کے خود مالک بنے اور نہ کوئی ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مالک بنا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کسی کے لیے اپنی ساری ملکیت لٹا دی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے اس کے کہے بغیر خرید لیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ دنیا میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتے، مگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ عشق اور محبت کے سند کے لیے اس سے بڑی کوئی جملہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی، اور ناممکن الحصول محبت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑھے، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراف کرنا پڑا اور خوشی سے اعتراف فرمایا اور فرمایا من الناس، زندگی میں سب سے زیادہ احسان مجھ پہ ابو بکر کے ہیں اور سب سے زیادہ محبت مجھے اسی سے ہے۔ اس محبت کا حال یہ ہوا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے قبروں کو ساتھ کر دیا کہ جو زندگی بھر ساتھ رہے وہ موت کے بعد بھی ساتھ ساتھ ہی لیٹے رہے۔ اس لیے فتح مکہ کے دن سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے والد کو لے کے آئے اور اپنی ساری رشتہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ڈال دی۔ یہ نہیں خیال فرمایا کہ والد ہیں، بوڑھے ہیں، 88 سال کے تقریباً وہ ہو گئے تھے یا 86 برس کے تو ہوں گے، کیونکہ 10 ہجری میں انتقال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، 13 میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور ان کے والد اس وقت بھی زندہ تھے، اور ابو قحافہ کی عمر 90 برس سے زیادہ ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد کو اور حد ہے محبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر ابو قحافہ کو اس بڑھاپے میں لانے کی کیا ضرورت تھی، میں آپ کے گھر آ جاتا اور آپ کے والد کو وہاں مسلمان کر لیتا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 2 جملے ہی تو کہے ہیں، کمال کی چیز کہی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے والد کو ضروری تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جب ان کے والد نے اسلام قبول کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ کسی نے پوچھا ابوبکر کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے والد ابو قحافہ کی بجائے، یہ کمال ہے، معراج ہے عشق کی، کہا میرے والد ابو قحافہ کی بجائے مجھے زیادہ خوشی ہوتی اگر ابو طالب مسلمان ہو جاتے، کیونکہ ابو طالب کے اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوشی ہوتی اور ان کے اسلام سے مجھے زیادہ خوشی ہوئی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خوشیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں گم کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حد تک فنا ہو گئے کہ جس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نہیں مانا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور جس نے ابوبکر کو نہیں پہچانا در حقیقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا اور فرمایا ابو قحافہ داڑھی بالکل سفید ہو گئی، سر کے بال بھی بالکل سفید ہو گئے، لو غیر تھا، اگر آپ کسی رنگ کا استعمال کر لیتے تو اچھا تھا۔ انہوں نے کہا ایسے ہی ہوگا،
اور گئے اور اپنی داڑھی مہندی سے رنگ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ. اور ابوبکر رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ایک ایک چیز دیکھتے رہے، ایک ایک درے کی نگرانی کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی ظالم آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہو گیا، بیت اللہ میں داخل ہوئے اور جا کر آپ نے نماز ادا کی اور پھر باہر تشریف لائے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا جو اس دن کے لیے مشہور ہے. اور آپ نے کہا کہ لوگوں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس دن سارے مکہ کے مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور سارے مکہ کی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں تھیں. ایسا موقع کبھی نہیں آیا مکہ مکرمہ پہ. اگر پھر تاریخ میں آتا ہے تو ایسا موقع ایک آ گیا تھا کوفہ پہ، اور کوفہ میں اس دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پہ تھے کہ کوفہ کے سارے لوگ ان کے غلام تھے اور کوفہ کی ساری عورتیں ان کی باندیاں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مقام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں ایک مرتبہ آتا ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جو کل تک گالیاں دیتے تھے انہوں نے کہا بڑی عزت والے ہیں، آپ کے والد بھی بڑے محترم تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن ہم نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا. جاؤ فانتم الطلقاء، تم سب کے سب طلقاء ہو، آزاد ہو. غلام تھے اور انہیں آزاد کیا. اسی لیے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ مہاجر تھے، اس کا مطلب ہے انہوں نے ہجرت حبشہ کی ہے یا ہجرت مدینہ کی ہے. جن کے متعلق آتا ہے یہ انصار تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں انہوں نے نصرت کی ہے. اور جن صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ آتا ہے کہ یہ طلقاء میں سے تھے، تو طلقاء کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کو آزاد کیا تھا ان میں تھے. اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اور بہت بڑا مقام آیا اور وہ غزوہ تبوک تھا. غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور یہ وہ غزوہ تھا جس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لائے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنا پورا مال لے کے حاضر ہو گئے. علامہ اقبال نے اس پر ایک نظم کہی ہے بانگ درا میں، انہوں نے صدیق رضی اللہ عنہ اس عنوان سے انہوں نے نظم کہی ہے اور اس سارے واقعے کو انہوں نے نظم میں ڈھالا ہے. انشاءاللہ آئندہ اس واقعے پہ بات کریں.